6۔ مجھے کیا ضرورت ہے جلنے کی؟ میں تو… یاسر کو خود ہی اپنے لہجے کے کھوکھلے اور بودے پن کا احساس ہوا تو چپ کر گیا۔ گلابوں نے اس کی خاموشی سے بڑے خوش فہم جواب اخذ کیے اور طمانینت سے مسکرا دی۔ سچی یاسر، وہ ایک پاگل تھا، مسافر، اچھے گھر کا تھا مگر راستہ بھول گیا تھا اور رقم بھی خرچ کر چکا تھا۔ میں نے صرف اسے ہمدردی کی وجہ سے کھانا کھلایا اور واپسی کی ٹکٹ خرید کر دی۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہار مان گیا، مگر ہمدردی کا یہ مظاہرہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹکٹ خریدنے اور کھانا کھلانے کی بجائے تم اسے پیسے دے دیتی، وہ خود ہی… لیکن یاسر وہ کیسے کرتا؟ دوبارہ گم کر دیتا، پاگل جو تھا۔ پاگل وہ نہیں، تم ہو۔ یاسر پھٹ پڑا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم ایک لڑکی ہو، تمہاری ذرا سی بے احتیاطی تم پر لوگوں کی انگلیاں اٹھانے کا سبب بن جائے گی۔ کل بھی تم اتنے لوگوں کی موجودگی میں میرا بازو پکڑ رہی تھی۔ اب تو کوئی نہیں ہے، اب پکڑ لوں؟ وہ اتنی معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے پوچھنے لگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یاسر ہنس پڑا۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے نا؟ یہی تمہاری ہنسی؟ وہ اس کی دلکش مسکراہٹ پہ جان نثار کرتی ہوئی نظریں نچھاور کر رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ وہ نظروں کا ارتکاز ٹوٹنے نہ دے رہی تھی، جیسے اس کا نظارہ کرنا بھی کوئی عبادت ہو جس میں پلک جھپکنے سے بھی خلل پڑنے کا اندیشہ ہو۔ مجھے اتنا ٹوٹ کر مت چاہو۔ کیوں؟ ورنہ میں بھی ٹوٹنے لگوں گا، محبت کر بیٹھوں گا تم سے۔ تم محبت سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ میں تم سے ڈرتا ہوں۔ مجھ سے؟ ہاں، میرے اتنے بند باندھنے کے باوجود تم کسی منہ زور ندی کی طرح چڑھتی چلی آ رہی ہو۔ اگر میرے اندر ایک بھی دراڑ پیدا ہوئی تو تم میرے اندر تک گھس جاؤ گی۔ مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے گل، جس دن تم میرے اندر حکمرانی کرنے لگو گی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے گل کے آگے جیسے کچھ بھی نہیں سنا۔ گل؟ میں؟ ہاں، اچھا نہیں لگا؟ صرف اچھا نہیں، بہت اچھا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ مجھے اپنا آپ اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنا پاک کبھی نہیں لگا۔ تم مجھے ہمیشہ اسی نام سے پکارنا، ایک شرط پر، تم ہمیشہ گل ہی رہنا، گل بن کے رہنا۔ اس نے مشروط بنیادوں پر اسے یہ نام دے دیا۔ پان کھائیں سیاں ہمارو، بھولی صورتیا ہونٹ لال لال، ہائے ہائے ململ کا کرتا، ململ کے کرتے پہ چھینٹ لال لال، پان کھائیں سیاں ہمارو۔ اے آپا، یہ منہ پان ہی تو لے ڈوبا تھا تمہارے سیاں کو، پھر بھی اسی کے گن گاتی جا رہی ہو۔ خورشید نے اچھا بھلا لہک لہک کے گنگناتی جنت بیگم کو ٹوک دیا۔ جنت بیگم کے نازک نازک سفید سفید ہاتھ پان کی گلوری بناتے ہوئے تھم گئے۔ سویرے سویرے میرے منہ متی لگیو، کہے دیتی ہوں۔ ہاں ہاں، سویرے سویرے تو نے پان جو منہ سے لگانا ہوتا ہے، میرے ذرا سا سرخی پاؤڈر لگا لینے پہ تو تانے مار مار کے کلیجہ ساڑ دیتی ہے اور خود پان کے بہانے منہ لال کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ چل چل، کام لگیو اپنے، مجھ سے متی الجھو۔ یہ پان صرف شوقی نہیں ہے میرا، یہ تو میرے بہشتی سرتاج کی نشانی ہے۔ ہاں، جیتے جی تو بہشتی سرتاج کو منہ نہ لگایا، اب نشانیاں سنبھال کے بیٹھی ہے۔ وہ جنت بیگم کے پاس ہی بیٹھ کے پان دان میں سے چھالیاں ٹونگنے لگیں۔ دونوں عورتیں 50 کے پیٹے میں تھیں۔ جنت بیگم قدرے پستہ قد، دھان پانسی روئی کے پھائے جیسی نازک اور مختصر سفید رنگت، سفید بے داغ ساڑی یا کرتا پاجامہ معمول کا لباس ہوتا۔ سر کے بال مہندی رنگے اور بے حد ہلکے اور چھترے، پتلی سی چوٹی شانوں پر جھولتی رہتی، بڑی نفاست پسند اور اہل زبان خاتون۔ پچھلے 30-35 سالوں سے لاہور جیسے شہر میں رہنے کے باوجود ان کی دھلی دھلائی لکھنوی زبان پہ دیسی تڑکا نہ لگا تھا۔ 20 سالوں سے بیوگی کا دکھ لیے ہوئے تھی، اور خورشید جیسا نام مردانہ اور جلالی سا، ایسے ہی لہیم شہیم خود تھی۔ گٹھا ہوا جسم، چوڑے کھلے ہاتھ پیر، لمبا قد، سانولی رنگت، موٹے موٹے نین نقش، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے بشرے سے کرختگی نہیں جھلکتی تھی۔ موٹے بھدے ہونٹوں پر گیلی گیلی میٹھی سی مسکراہٹ ہمیشہ جھلکتی رہتی۔ پاٹ تار آواز بھی سماعت پر گرا نہیں گزرتی تھی۔
کیونکہ پول محبت میں ڈوبے ہوتے تھے۔ ہر وقت ایک بے فکری کا سا سما ہوتا، ٹھٹھے لگانے کی، ہر غم کو ہنسی میں اڑانے کی عادت۔ دونوں اس وقت صغیر منزل کے کھلے سے سرخ اینٹوں والے آنگن میں بیٹھی تھی۔ مال روڈ سے متصل اس ذیلی سڑک پہ انگریزوں کے دور کے بنے مکانوں میں سے باقی بچے اکا دکا مکانات میں سے یہ تھا کہ 2.5 کنال پہ پھیلا بڑا سا گھر، سال خوردہ چرچر کرتا پھاٹک جس کی پھولی ہوئی نم لکڑی پہ ہر تیسرے مہینے کھمبیاں پھوٹ آتی تھیں، اور جو برسات کے دنوں میں پھول کر ایسا کپا ہو جاتا تھا کہ بند ہی نہ ہوتا تھا۔ اس پھاٹک کو پار کرنے کے بعد پتھروں کی بنی روش کے دونوں جانب سفیدے، جامن اور آم کے پیڑ تھے، بے تکی جھاڑ جھنکاڑ اور گھاس بھی تھی، جسے سال میں ایک آدھ بار پڑوسیوں کے مالی کی منت ترلے کرنے کے بعد تب کٹوایا جاتا جب چلنے پھرنے تک میں دشواری ہونے لگتی۔ روش کے پتھر تقریباً 1 صدی پرانے ہونے کی وجہ سے گھس کے چکنے اور چپٹے ہو چکے تھے، پیر رکھتے ہی پھسلنے لگتا تھا، اور پتھر ایک دوسرے سے اتنا ہٹ چکے تھے کہ درمیان میں انچوں برابر شگاف تھے۔ نموں کی ایڑی والی سینڈل تو پھنس جاتی تھی، اور پچھلے سال جو موج آئی تب سے وہ سینڈل ہاتھ میں پکڑ کے یہ روش پار کرتی تھی۔ روش کے آخری سرے پہ 4 سیڑھیاں اونچا برآمدہ تھا، سرخ ستونوں والا، سفید اور سرخ چپس کے فرش سے سجا برآمدہ، جس میں اندر موجود سارے کمروں کے روشن دان اور کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ ستون عجیب ننگے بچے سے تھے۔ نمو نے کتنا چاہا کہ اوروں کی طرح ان کے ستون سے بھی کوئی عشق پیچا کی بیل لپٹ کر پروان چڑھے، مگر آس پاس کی ساری مٹی کائی زدہ تھی، کوئی ڈنٹھل تک نہ پھوٹتی تھی۔ ہاں ذرا پرے خوب زرخیزی تھی، گھٹنوں تک آتی گھاس اس کا ثبوت تھی۔ لمبے سے برآمدے میں فقط 2 پلاسٹک کی کرسیاں اور اس کے آگے ایک پرانی سی لکڑی کی میز دھری تھی جس کی پالش اکھڑ چکی تھی۔ چھت پہ پنکھا تو نہ تھا، البتہ خاصے فاصلے پہ 2 بلب ضرور لگے تھے، ایک برآمدے کے اس کونے میں، دوسرا دوسرے کونے میں۔ برآمدے کے عین درمیان میں جالی کا دروازہ تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا، البتہ اس کے ساتھ لگا لکڑی کا دروازہ دن بھر کھلا رہنے دیا جاتا تاکہ جالی کے ذریعے تازہ ہوا اندر آتی رہے، رات کو یہ بھی مقفل کر دیا جاتا۔ ان دروازوں سے پرے مختصر سی راہداری تھی جس میں ڈرائنگ روم اور سٹور کے دروازے کھلتے تھے۔ راہداری کے اختتام پر نیم گولائی میں بنا ایک اور برآمدہ تھا جس میں 8 کے 8 کمروں کے دروازے کھلتے تھے، اور برآمدے کے نیچے بڑا سا صحن۔ گھر کا یہ حصہ زندگی سے بھرپور اور رنگا رنگ تھا۔ صحن کو جنت بیگم اور خورشید آباد کیے رہتی، اور برآمدے میں کمروں میں آنے جانے والوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ اس پرانی طرز کے بڑے سے گھر کا یوں تو مرکزی داخلی راستہ وہ سال خوردہ گیٹ تھا، مگر وہ بڑی مصروف شاہراہ پہ کھلتا تھا اور آنے جانے کے لیے کم ہی استعمال ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس لان کی صاف ستھرائی پہ بھی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی۔ البتہ یہ صحن خوب چمچم کر رہا ہوتا، اور اس صحن کے دونوں اطراف لگی کیاریاں بھی ہری بھری مہکتی ہوئی تھیں۔ صحن کے پرے 2 پٹ کا لوہے کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، اور یہ گلی متوسط طبقے کی ایک کالونی کی تھی، بڑی ہلچل اور ہنگامے والی گلی تھی۔ اس گلی کی تقریباً ساری عورتوں کا یہاں آنا جانا تھا۔ ان کے 2 ڈربا نما کمروں والے کوارٹروں کے آگے تو یہ 2.5 کنال کا مکان گویا محل تھا۔ اس ایک فرق کے سوا اس گھر کے مکینوں اور اس گھر کی پچھلی جانب والی کالونی کے باسیوں کی معاشی حیثیت میں خاص فرق نہ تھا۔ وہاں بھی اکا دکا کے پاس کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی، یا پھر اکثریت کے پاس موٹر سائیکل۔ صغیر منزل کے بھی کم استعمال میں رہنے والے گیٹ کے پاس بنے ٹین کے چھت والے گیراج کے نیچے ایک پرانی سی موٹر ضرور ترپال سے ڈھکی رہتی تھی، مگر پچھلے دروازے سے صغیر احمد کی آمد اور روانگی اسی ہلکے سبز رنگ کے اسکوٹر سے ہوتی تھی۔ اے آپا، جنت بیگم کی چپت کھانے کے بعد خورشید نے اپنا ہاتھ چھالیے سے روکا۔ تجھے پتہ ہے آج کیا ہوا؟ سوموار؟ بڑی نفاست سے پان منہ میں دبا کے جواب دیا گیا۔ او ہو، وہ تو ہے، مگر آج کے دن کیا خاص بات ہوئی؟ آج؟ وہ سوچنے لگیں، پھر ہڑبڑا اٹھیں۔ شان کی نئی فلم لگی ہے۔ فلم بینی کا شوق وہی پرانا تھا ان کا، البتہ پسندیدہ ہیرو بدلتے رہتے تھے۔ سنتوش کمار سے وحید مراد، وحید مراد سے جاوید شیخ، اور اب شان۔ آئے ہائے، چاہ تو دیکھو آپا کے خصم کی برسی ہے اور اسے شان کے خواب آ رہے ہیں۔
اے میرے مالک! انہوں نے پان چھوڑ کر سینہ پکڑ لیا۔ سرتاج بہشتی کی آج برسی ہے؟ اور کی بجائے ختم شتم دلانے کے تو فلمیں دیکھنے کے پروگرام بنا رہی ہے۔ بھائی بڑی بے دید دنیا ہے۔ چل چل باتیں نہ بنا، ہٹا اسے۔ وہ پان دان بند کر کے تخت سے اترنے لگی۔ خدا نخواستہ بیرسٹر صاحب کی برسی ایسے کیوں گزرنے لگی؟ نیاز تو دوں گی، آخر میں ابھی زندہ ہوں۔ اور میں بھی، خورشید نے کہا لگایا۔ اور جس کی دو دو بیوائیں زندہ ہوں اس کی برسی پہ رونق نہ لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہٹ مردار، بدبخت، بکے جا رہی ہے۔ جنت بیگم اپنی سوتن اور سہیلی کو دھپ لگاتے ہوئے ہنسی چھپانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگیں۔ اپنے کمرے سے نکل کر برآمدہ اور صحن پار کر کے بڑے سارے باورچی خانے کی جانب جاتی جہاں آرا بیگم نے نخوت اور بیزاری سے ناک چڑھا کے اپنی ان دونوں دیورانیوں کو دیکھا جو اتفاق سے ان کی سمدھنیں بھی کہلاتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پالک سے بھری ٹوکری دیکھ کے جنت بیگم نے آواز لگائی، بھابھی یہ پالک رہنے دیجیو، آج کے دن تو یہ گھاس پھوس نہ پکائیو۔ بیرسٹر صاحب کی برسی ہے، آج تو ختم شریف پڑھا جائے گا، مسجد میں کھانا بھیجوں گی۔ مسجد میں کھانا بعد میں بھیجنا جنت، پہلے باورچی خانے میں قدم رنجہ فرما کے کھانے کو پکانے کی زحمت بھی کر لینا۔ جہاں آرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی دونوں سمدھنوں سے وہ ناک تک عاجز تھیں، دونوں ایک سے بڑھ کے ایک باتونی اور کام چور۔ بس سارا دن یہ تخت تھا اور یہ دونوں سوکنے، سارے گھر کا بوجھ بس جہاں آرا بیگم کے شانوں پہ تھا۔ یہ دونوں صرف سمدھنیں ہوتی تو جہاں آرا بیگم کا کاہے کو برداشت کرتی۔ ایک دن بھی ان کے بے مصرف وجود، مگر بدقسمتی سے وہ دیورانیاں بھی تھیں۔ ان کے مرحوم شوہر بیرسٹر صاحب اور جہاں آرا کے مرحوم شوہر سگے بھائی تھے اور اس مکان کے دونوں برابر کے مالک تھے۔ اس لحاظ سے دونوں کی بیوائیں اور اولادیں بھی برابر کی حقدار، سب ایک دوسرے کو مجبوراً جھیل رہے تھے۔ ہاں ہاں پکا لوں گی، ویسے بھی بیرسٹر صاحب بہشتی اچھا کھانے کے عادی تھے۔ بے دلی سے ریندا گوندا ہوا کھانا تو وہ پکانے والے کے منہ پر الٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے تو کھانا میں ہی پکاؤں گی، کوفتے، پلاؤ، آلو گوشت اور ہاں فرنی، سب ان کے پسندیدہ پکوان۔ صغیر احمد نے ابھی تک بجلی کا بل نہیں بھرا، پہلے ہی پریشان ہے وہ۔ آئے ہائے بھابھی، تمہارا مطلب ہے میں داماد کے روپے پیسے کے محتاج ہوں؟ منہ نہ کھلوائیو میرا، سب جانتے ہیں کہ اس مکان کی ایک ایک اینٹ تلے میرا زیور دبا ہے، میں نے ہی اپنے گہنے بیچ بیچ کے یہ چھت کھڑی کی ہے۔ اور کی خورشید نے لقمہ دیا۔ جوائی پتر جیسا ہوتا ہے اور صغیر احمد کوئی بیرسٹر صاحب کا نیرا جوائی ہی تو نہیں ہے، سگا بھتیجا بھی ہے، چاچے کا رتبہ پیو سے کم نہیں ہوتا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ 4 پیسے اس کی برسی کے ختم پر لگا دے، ثواب ہی ہوگا۔ توبہ، تم دونوں کے ساتھ بحث کرنا تو میرا وقت کا ضیاع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ دونوں سوکھنے آپس میں بھلے دن میں کئی بار چونچ لڑاتی، مگر جیٹھانی کے خلاف دونوں میں بڑا ایکا تھا، مل کے پل پڑتی بیچاری پہ۔ باورچی خانے میں جا کے جہاں آرا بیگم نے غصے سے سبزی کی ٹوکری زمین پہ پٹکی۔ کیسے نصیب ہے میرے، 13 برس کی بیاہی اس عذاب میں پھنسی میں۔ 13 برس کی عمر سے پہلے کا ایک دن بھی یاد نہیں مجھے، ورنہ کسی اچھے دن کی خوشگوار یاد کے سہارے ہی خوش ہو لیتی۔ ایک جونک نما سسرال ملا ہے کہ جان چھوٹتی ہی نہیں۔ ساس گئی، نند گئی، میاں گئے، پھر بھی یہ دونوں رہ گئیں صدا کے لیے چھاتی پہ مونگ دلنے۔ حلیمہ او حلیمہ، ان پہ بس نہ چلا تو بہو کو پکارنے لگی۔ جی اماں جان، آواز بالکل نزدیک سے ابھری۔ گھوم کے دیکھا تو حلیمہ وہیں باورچی خانے میں ایک کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ آٹے سے بھری پرات سامنے دھری تھی اور ایک تھالی میں گولی برابر سائز کے پیڑے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہو، ناشتہ کون بنائے گا صغیر میاں کا؟ میں اماں جان، حلیمہ نے فخر سے سینے پہ ہاتھ مارا، روز میں بناتی ہوں۔ ہاں، اور روز ہی بیچارہ آدھے پیٹ اٹھ کر جاتا ہے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئیں اور حلیمہ سوچنے لگی کہ کب اس نے میاں کو آدھے پیٹ کے ساتھ دیکھا ہے۔ پیٹ تو سب کا پورا ہوتا ہے، آدھا ہو تو بندہ مر نہ جائے، اور پیٹ آدھا ہوتا کیسے ہے بھلا؟ کاٹ کر، ویسے دیکھنا چاہیے صغیر احمد واقعی دکان پہ آدھا پیٹ لے کر جاتے ہیں یا اماں جان کب ہانک رہی ہیں؟ اور باقی کا آدھا والا پیٹ وہ کہاں رکھ کے جاتے ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنے میاں کا کرتا اٹھا کے پیٹ چیک کرنے کے ارادے باندھتی، جہاں آرا بیگم نے پھر سے ٹوک دیا، لو
یہ تو گئی پھر سے مراقبے میں، نہ جانے کیا بیماری ہے اس علامہ کو۔ منٹ بعد سر جھکا کے غور و فکر میں ڈوب جاتی ہے۔ کون سے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں اس نے کائنات کے، ایک ذرا سی گھر ہستی تو سنبھالنی ہوتی ہے۔ اماں، یہ گولیاں مرغیوں کو ڈال کے آتی ہوں۔ وہ تھالی اٹھا کے رکھ کھڑی ہوئی۔ رکھ اسے جہاں آرا لپکی۔ میاں ابھی تک بھوکا بیٹھا ناشتے کے انتظار میں ہے کہ کب ملے اور کب وہ کام پہ جائے۔ اسے مرغیوں کی پڑی ہے، اور مرغیاں بھی بخت بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہیں سخت گلا تھا اس گھر کے حیوان اور حشرات آبادی بڑھانے میں زوروں پر تھے۔ چھپکلیاں، لال بیگ، چیونٹیاں، حلیمہ کی چہیتی مرغیاں، اور تو اور خورشید کی وہ تگڑی بلی جو سال کے سال اکٹھے 6-7 بلونگڑے پیدا کرتی تھی، اور ویسے ایسا قحط تھا کہ دونوں سوکنے کل ملا کے 2 بچوں کی مائیں تھیں، اور بچے بھی یہ کسی نہ کھاتے کے۔ اور وہ شادی شدہ زندگی کے 22 برسوں میں صرف صغیر احمد کو پیدا کرنے کا کارنامہ سر انجام دے سکی، اور صغیر احمد کون سا بڑا تیر مار سکا۔ اس 18 سالہ نمونے کے علاوہ کوئی دوسرا پھول نہ کھل سکا حلیمہ کی گود میں۔ اور یہ مرغیاں، چھپکلیاں اور بلیاں، دے بچے پہ بچہ، یہ حال رہا تو انسانوں سے زیادہ حیوان راج کرتے نظر آئیں گے اس گھر پہ۔ چل، سیدھی طرح پراٹھے بنا خاموشی سے۔ لیکن اماں جان، حلیمہ بولنے سے نہ رہ سکی۔ پراٹھے خاموشی سے نہیں بنتے؟ کیوں؟ پراٹھوں کو ملہار سنانا پڑتا ہے تب جا کے بنتے ہیں۔ وہ بری طرح سلگ گئیں۔ نہیں، وہ ساس کو اس موڈ میں دے کے بیچاری کے ہاتھ پیر پھولے جاتے تھے۔ لیکن ذہن میں خیال آیا، خیال اگلے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ میری کلائی میں چوڑیاں ہیں نا، تو چھن چھن چھن۔ حلیمہ شرمیلے جھجکتے انداز میں ساس کی آنکھوں کے سامنے کلائی لہرائی۔ اس ادا پہ جہاں بیگم سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی اور بھنا کے اسے شانوں سے دھکا دیا۔ ہٹ پرے، میں خود بنا لیتی ہوں، نگوڑی کی رنگ بازیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ حلیمہ لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سفید شلوار قمیض اور سفید دوپٹے کے حالے میں اس کی موتی سی رنگت دمک رہی تھی، اور مومی انگلیوں میں دبی موتیے کی منہ بند کلیاں بھی اس دلکشی کے سامنے ہاری ہوئی لگ رہی تھیں۔ ہتھیلیوں میں ڈھیر ساری کلیاں جمع کرنے کے بعد وہ پلٹی اور برآمدے کا رخ کیا۔ یہ لیجیے مگر آپ۔ صغیر احمد جنت بیگم کی جانب چند نوٹ بڑھاتے ہوئے کچھ کہنے جا رہا تھا کہ آہٹ پہ رکا۔ ہاتھ پہ ساکتا واپس پہلو کی جانب آ گیا، مگر نرمین کو آتے دیکھ کر اس کے چہرے پہ قدرے طمانینت نظر آئی۔ اس نے نوٹ دوبارہ جنت بیگم کی جانب بڑھا دیے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ساس کے مطالبے پہ اسے رقم تو دے رہا ہے، مگر ماں سے خائف ہے۔ ساس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنت بیگم اور خورشید دونوں ہی اس کے لیے خاص قابل قدر اور معزز نہ تھیں، خصوصاً حلیمہ جیسی کوڑ مغز بیٹی پیدا کر کے اس بیچاری کی زندگی برباد کر دینے کا جرم ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ ساری عمر ان سے بے رخی اختیار کرنے میں حق بجانب سمجھتا تھا خود کو۔ لیکن وہ چچی بھی تھیں، بزرگ بھی تھیں، ان کے حقوق سے آنکھیں بھی نہیں پھیری جا سکتی تھیں۔ نانی اماں، کلیاں۔ نرمین نے ہتھیلیوں کا کلیوں سے بھرا پیالہ سامنے کیا۔ نہیں، آج نہیں، آج مجھے فرصت کہاں ہار بندے بنانے کی۔ تمہارے نانا کی برسی ہے نا۔ چھوٹی نانی بھی تو نہیں بناتی۔ نرمین نے منہ بسورا۔ اس ہڑبونگی سے کاہے ہونے لگے ایسے کام؟ اس کو تو تم بس کچھ بگاڑنے کو دے دو۔ ہاں، کجرے بنائے گی یہ۔ جنت بیگم نے دانت کچکچائے جیسے خورشید منہ کے اندر ہی تو چھپ کے بیٹھی ہو۔ میں دادی اماں سے کہتی ہوں۔ وہ پلٹی تو رومال تہہ کر کے جیب میں رکھتا صغیر احمد چونکا۔ نمو، سنو۔ کچھ تذبذب کے عالم میں وہ جو کہنا چاہ رہا تھا تو بغیر سنے سمجھ گئی۔ بیٹی جو ہوئی نہیں بتاتی، فقط اتنا کہہ کر اس نے باپ کو ہلکا پھلکا کر دیا، مگر خود ایک بوجھ سا لے کر کمرے سے نکلی۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو اسی طرح دیکھا تھا، اپنی ماں کے آگے دبا ہوا، سہما ہوا، بیوی کے سامنے جھنجھلایا ہوا، بے بس، جیسے بہت کچھ سنانا چاہ رہا ہو مگر سنا نہ پا رہا ہو، اندر کی کھولن اندر تک ہی رکھنے پر مجبور، چچیوں کے سامنے شرمندہ، ان کے سارے فرائض بھی کسی انچاہے بوجھ کی طرح ادا کرتے ہوئے، اور بیٹی کے سامنے مشکور ممنون انداز میں مسکراتا ہوا، جیسے اس کا شکر گزار ہو کہ وہ ان سب میں سے کسی ایک کے بے فطرت و مزاج لے کر پیدا نہیں ہوا۔ نہ حلیمہ جیسی تھی، نہ جہاں آرا جیسی، نہ ہی جنت بیگم جیسی، شاید اسی لیے وہ اتنی عزیز تھی اسے۔
موتیے کی کلیاں لیے وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تو جہاں آرا زمانے بھر کی بیزاری چہرے پہ لیے بڑبڑاتے ہوئے پراٹھے تل رہی تھی اور حلیمہ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ گرنے کے انداز میں بیٹھی کوہنی سہلا رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ گر گئی تھی۔ حلیمہ کھوکھلی ہنسی ہنس کے بولی جیسے اس سے مزیدار کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیسے؟ وہ تشویش سے اس کے نزدیک ہوئی۔ وہ اماں نے دھکا دیا تھا۔ حلیمہ نے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کے بڑے شرمیلے اور فخری انداز میں مسکرا کے نرمین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ساکت نظروں سے دادی کی جانب دیکھا۔ دھکا تو مجھے دیا تھا صغیر احمد کے ابا جنت مکانی نے، اس ہولا خبطہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کر کے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مداری کے کرتب دیکھ رہا تھا، کیسے وہ بندر کو ڈگڈگی پہ نچا رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرشار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مستقل پھیلی ہوئی تھی۔ محویت کے عالم میں ایک جانب سے رال بہہ کے ٹھوری پہ بڑے بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ کتنے ہفتوں سے وہ نہایا تھا نہ منہ دھویا تھا، شیو بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس مداری کے پیچھے پیچھے تھا، جہاں وہ جاتا ٹیپو بھی پیچھے پیچھے۔ جس بس پہ وہ بندر سمیت چڑھا یہ بھی چڑھ گیا، جن جن راستوں سے وہ پیدل گزرا یہ بھی چلتا رہا۔ جہاں جہاں رک کر اس نے ڈگڈگی بجائی، ہر بار جمع ہوئے تماشائیوں میں ٹیپو شامل ہوتا۔ گوشت سبزی خرید کے رکشے کی تلاش میں مین روڈ تک آتی خورشید نے سرسری انداز میں اس بھیڑ کی جانب نظر اٹھائی اور ڈھیر سارے بچوں کے درمیان لمبے تڑنگے بکھرے گھنگریالے بالوں والے ٹیپو کو دور سے پہچان لیا۔ ہاتھ میں پکڑی چاٹ مسالے والی کھائی گاجر وہیں پھینک کر وہ لمبے لمبے قدم بھرتی وہاں پہنچی۔ وہ ٹیپو تیرا ککھ نہ رہی۔ ٹیپو کی محویت ٹوٹی۔ اس نے بدمزگی سے آواز دینے والی کو دیکھا اور منہ بنا کے ٹھینگا دکھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے لیے سچی؟ وہ پہلی بار اس کے لیے کوئی تحفہ لایا تھا۔ گلابوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پسند آیا تمہیں؟ یاسر کو ہر بار اس سے ملنے کے بعد اس کی محبت پہ یقین گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ ہاں بہت، مگر بلیو اور ریڈ کلر کے سوٹ کے ساتھ دوپٹہ بلیک؟ دوپٹہ نہیں، شال ہے۔ تمہیں پہلی بار میں نے اسی رنگ کی چادر میں دیکھا تھا، اچھی لگتی ہو تم اس میں۔ اچھا، پھر تو میں ہمیشہ یہی پہنوں گی۔ مرتے ہوئے وصیت کر جاؤں گی کہ کفن بھلے سفید ہو، اوپر چادر کالی اڑا دینا۔ تم پھر بکواس پہ اتر آئیں۔ اچھا بابا نہیں کرتی، اور وعدہ کرو جیسا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے ویسا ہی ہر بار آئے گا۔ پڑھائی کا سلسلہ چھوڑنا مت۔ اگر ہر بار پاس ہونے پہ ایسے تحفے ملیں گے تو ضرور۔ وعدہ، تحفہ ہر بار پہلے سے اچھا ملے گا، چاہے میں خود دوں چاہے بھجوا دوں۔ کیا مطلب؟ وہ کھٹکی۔ پہلے یاسر کے انداز کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے، جیسے وہ کچھ چھپا بھی رہا اور کچھ بتانا بھی چاہ رہا ہو۔ میں کویت چاہ رہا ہوں۔ کویت؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہاں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ قسمت ایسے مہربان ہوگی مجھ پہ۔ میں کھونا نہیں چاہتا گل۔ اس کی نظروں نے گویا گل کی منت کی کہ مجھے روکنا مت، ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ تم یہ موقع کھو دو۔ کچھ چھن جانے کا احساس بس چند لمحے کے لیے ہی اسے بے چین کر گیا۔ وہ پھر سے مسکرا دی تھی، یہ سوچ کر کہ جو جا رہا ہے اسے لوٹنا ہی تو ہے، وہ بھی میرے ہی پاس۔ تم روکو گی نہیں مجھے؟ یاسر متحیر تھا، کیونکہ اس کی جانب سے تو شدید ہنگامہ آرائی کی توقع تھی اسے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے یاسر، تمہارا نفع ہی سوچوں گی، گھاٹا نہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ محبت نفع نقصان نہیں جانتی۔ گل سب سے الگ ہے، اس کی محبت بھی سب سے الگ۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہیں روک سکتی ہوں مگر روکوں گی نہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہارے اندر ایک شہزادہ دیکھا ہے، جو گڈری میں چھپا شہزادہ۔ یہ معمولی دکانداری تمہیں جچتی نہیں ہے۔ کاش میں سونے کی ہوتی، اپنی بوٹی بوٹی تلوا کے تمہیں مالا مال کر دیتی، لیکن میں اور کسی طرح تو تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اتنا تو کر سکتی ہوں کہ تمہارا راستہ کھوٹا نہ کروں۔ تم جاؤ یاسر، مجھے اندر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں جا کے تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ ہاں، کہیں کی ولی ہو نا تم۔ وہ ہنسا۔ دیکھ لینا، مان جاؤ گے تم بھی۔ بس یہ ہے کہ مجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلا لینا۔ وہ اس مطالبے پہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ کہے گی جلد سے جلد واپس لوٹنا۔ تمہیں بلا لوں مگر کس رشتے سے؟
تمہیں میں صرف ایک ہی رشتے سے اپنے پاس بلا سکتا ہوں، اور اس رشتے میں تمہیں باندھنے کے لیے مجھے خود واپس آنا ہوگا تمہارے پاس۔ یاسر نے دھیرے سے اس کی ننھی سی ناک کی نوک کو چھوا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اگر میں بیوی بچوں سمیت واپس آیا تو پھر؟ اسے شرارت سوچی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورے وثوق سے بولی تو یاسر کو ڈر لگنے لگا۔ پتہ نہیں میں اس اعتماد پر پورا اتروں گا بھی یا نہیں۔ تم میرے لیے لوٹو گے اور میں تمہاری منتظر رہوں گی، وعدہ۔ یاسر نے اس کی شفاف گداز ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں دبا لی اور نم ہوتی پلکوں سے لگا لی۔ بڑے ہاتھ پیر مارے تھے اس نے، بڑا ٹالا تھا دل کو، مگر وہ خود تو اس سے محبت کرنے سے روک نہ پایا تھا، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب اس نے اپنا آپ اس پہ پوری طرح کھول کے رکھ دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا اپنے بارے میں، اپنا ماضی، اپنا حال، اپنا خاندان، سب کچھ۔ تب بھی وہ نہ بتکا، کیونکہ تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا آگے جا چکا تھا کہ اب واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے خط لکھو گی؟ ہاں، مگر تم مجھے خط نہ لکھنا، فون کرنا۔ مجھے تمہارے لکھے لفظوں سے تسلی نہیں ہونے والی، میں تمہاری آواز سنتے رہنا چاہتی ہوں۔ اور بہت سے وعدے کر کے وہ چلا گیا۔ اب دور ہی رہ یا مل سجنا، تجھے سونپ دیا ہے دل سجنا۔ اب خوشبو ہر سو پھیلے گی، ایک زخم گیا ہے کھل سجنا۔ ہر رات تیرے بن سینے پر ہے دھری ہوئی سل سجنا۔ کثیر سی فضا میں سوکھی جلدی لکڑیوں کی کڑوی بو، ساگ کے پکنے کی بھاری مہک، حبس کی ناگواریت اور سیلے سیلے پرانی اون والی لحافوں کی باس، ان سب کو چیر کر اپنا راستہ بناتی گلابوں کی آواز بھاگا کو حیران کرنے لگی۔ گھٹنوں میں دبوچا چھوٹے کا سر اس نے ویسا ہی جوؤں سے ابلتا رہنے دیا اور کوٹری کے اندر لپکی۔ وہ ڈھیلی بان والی چارپائی پہ اوندھی گری، ایک بازو نیچے لٹکائے انگلی سے کچھ کچی مٹی میں کچھ کریدتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ تم بن درد ہزار وے ڈھولا، دوری دے نہ مار وے ڈھولا، تو منزل تو در تو رستہ، تیری ذات کا پھیل گیا ہے۔ چاروں سمت ہزار وے ڈھولا، تم بن درد ہزار وے ڈھولا، آتش سی کوئی بھری لہو میں، سینہ کر گئی دھواں دھواں، تم بھی درد ہزار وے ڈھولا۔ ہے چھور، تیری آواز تو کتنی سریلی ہوئے ہے۔ وہ بڑے اشتیاق سے اس کے قریب جڑ کے بیٹھی۔ گلابوں نے اس انچاہی مداخلت پہ ناگواری محسوس کی اور ذرا سا پرے سر کی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یاسر کی یاد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب سے آئی ہے کلی کلی پڑی رہتی ہے، نہ گل نہ بات، نہ روٹی ٹکر جی سے کرتی ہے، نہ اماں کے گھر جھاتی مار کے تکا ہے، نی کڑیے کدھر شہر میں کسی سے آنکھ مٹکاتے نہیں لگائی۔ اس کے تیر جیسے انداز سے ہی گلابوں بدک ہی اٹھی۔ اگر کچیا صاحب کی ہوتی، سینے کے اندر دل ایک بار پھر زور سے پڑپڑایا ضرور، مگر اس نے شکل سے ظاہر نہ ہونے دیا اور یوں ہی ٹھس پڑی مٹی پہ لکیریں کھینچتی رہی۔ داسوی، اب کے بھاگا نے اسے ٹہوکا دیا۔ ہاں، لگا آئی ہوں پھر۔ اس نے نہ جانے چڑھ کے یا پھر شاید ماں کا رد عمل ٹٹولنے کی غرض سے سچ بک دیا۔ اشکے، تو تے عاشقی؟ بھاگا نے ٹھٹھا لگایا۔ کی کر تنے بہارا۔ وہ بے ہنگم طریقے سے ہنستی ہوئی اٹھ گئی، جیسے اس اعتراف کو ذرا بھی اہمیت نہ دے رہی ہو۔ گلابوں کو یہ اپنے عشق کی سراسر توہین لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گلا پھاڑ کے چلائی تو اس کی جانب پشت کر کے سر کھجاتی باہر نکلتی بھاگا ششتر ہو کے وہیں جم گئی۔ پلٹ کے اسے دیکھا۔ کون یشودا؟ وہ پھنکاری۔ ہے کوئی تمہیں کیا؟ لے مینو نہیں تے اور آنڈی گوانڈی کو ہوئے گا، نی بول کس نے نال یاری لائیے، کی گل کھلا کے آئیے، بلاواں دائی نو۔ وہ تشویش سے اس کا پیٹ ٹٹولنے لگی تو گلابوں کو جیسے ہزاروں ڈنک لگ گئے۔ پرے 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 کرو اپنا ہاتھ، کیا کر رہی ہو اماں؟ اسے سخت گھن محسوس ہوئی، ماں کے ہاتھوں سے بھی اور اس کی سوچ سے بھی۔ صحیح بتا کڑیے، کتنی دیر ہوئی ہے یہ سیاپے ڈالے؟ پوتا ویلا نہیں ہویا تو میں آپ پہ کاڑھا پکا کے پلا دیتی ہوں تجھے، ورنہ پھر دائی کے ہتھے ہی چڑھے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں، اس نے کراہیت سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کرتا کیے کوئی کام دھندا، کوئی کاروبار، کوئی زمین مکان؟ کاروبار اور زمین مکان کے بارے میں تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے زمینوں جائیدادوں والے تو ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وہ بڑبڑائی، پھر بیزاری سے بولی،
جیسا بھی ہے ہم سے تو اچھے حالوں میں ہے، عزت کی کماتا ہے اور عزت کی ہی کھلائے گا مجھے بھی۔ اور سانو بھاگا کے بے دھڑک سوال پہ وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ دینے دلانے جوگا ہے کہ نہیں؟ گلابوں کی تو وہ آگ لگی کہ رواں رواں بھسم ہوا تھا۔ جی چاہا بالکل اپنی ماں کے ہی انداز میں ہاتھ اونچے کر کے اپنی ہی پچھلی 7 نسلوں کو اس طرح کوسے کے اندر کی ساری آگ ٹھنڈی پڑ جائے، لیکن یہ وقت جوش سے کام لے کر معاملہ بگاڑنے کا نہیں تھا۔